جو مشرک لوگ تھے اس زمانہ کے، جب ان کی فصل آتی تو فصل میں سے دو حصے نکالتے تھے، ایک حصہ اللہ کے نام کا، ایک حصہ اپنے بزرگوں کے نام کا۔ اور جو حصہ اللہ کے نام کا ہوتا تھا، اگر وہ حصہ بزرگوں کے حصے کے ساتھ کچھ مل جاتا تو کہتے تھے کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ اور جو حصہ بزرگوں کے نام کا نکالتے تھے، اگر وہ حصہ اللہ کے نام کے حصے کے ساتھ مل جاتا تو فوری اس کو الگ کر دیتے۔ دو وجہ تھی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے اللہ تو غنی ذات ہے، اللہ کو ضرورت ہی نہیں۔ اور جو اللہ کے نام کا حصہ ہوگا تو وہ خرچ کرتے تھے غریبوں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، مختلف جگہوں۔ اور جو بزرگوں کے نام کا حصہ ہوتا تھا وہ ذکر کرتے، وہ خرچ کرتے تھے اصنام کے اوپر، جی، بتوں کے اوپر اور مجاوروں کے اوپر، قبروں کے اوپر جو بیٹھے ہوتے ہیں، درباروں کے اوپر جو قبر مجاور دیکھے تھے بھی آپ، مجاور بیٹھے ہوتے ہیں قبروں کے اوپر، جی، چوکیدار ہوتے ہیں، یعنی جو بھی ان کے متعلق جو بھی ہوتا ہے اس پہ خرچ کرتے تھے۔ تو لہٰذا اور دوسری وجہ یہ ہوتی تھی جو لکھی ہے علماء نے کہ وہ اللہ سے کم اور بزرگوں سے زیادہ ڈرتے تھے، اس لیے حصہ نہیں ملنے دیتے تھے۔ پہلی وجہ یہ وہ کہتے تھے اللہ بے پرواہ ذات ہے، اللہ غنی ذات ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بزرگوں کی عظمت اور اہمیت ان کے دل میں زیادہ ہوتی تھی۔ آج بھی ایسا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 11 مہینہ دیکھی کہ حضرت صاحب نے کی ہو جانا ہے ناراض، کہ نماز کا نہیں، نماز چھوڑ کے کبھی اللہ سے ڈرے نہیں ڈرتے، اللہ کے احکام سارا دن توڑتے رہتے ہیں، کبھی ڈرے دل میں کبھی بہت خیال بھی نہیں آیا، لیکن اگر 11 مہینہ دیکھے حضرت صاحب کیا ہو جائیں گے، جی، کشتی میں بیٹھ کے کیا کہتے ہیں، لا یروی الناس ڈوبے ہوئے۔ یقین کریں آج ان لوگوں کا بڑا حوصلہ ہے، بڑا حوصلہ، بڑی چھوٹی۔ مکہ کے جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے ان کے اندر اتنا حوصلہ نہیں تھا، وہ اتنے دلیر نہیں تھے جی، جتنے آج کے مشرک دلیر، وہ اتنے دلیر نہیں تھے۔ کچھ نہ کچھ ان کے اندر، آپ یوں سمجھے کہ 2.5% وہ مومن تھے اور 1.5% کیا تھے، مشرک تھے۔ قرآن ہے، میرا پیغمبر ان سے ذرا پوچھئے آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کس نے پیدا کیا، میرا پیغمبر ان سے ذرا پوچھئے یہ چاند اور سورج ہے، یہ زندے سے مردہ، مردے سے زندہ، کس نے کیا سارا کچھ، کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کس نے کیا، کرنے والا کون ہے، وہ یہ کہتے تھے یہ بڑے بڑے کام سارے اللہ کرتا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں اللہ نے کچھ نہ کچھ اپنے بزرگوں کے سپرد کیے، کرتا اللہ ہی ہے لیکن ان کے ذریعے 1.5% مشرک تھے۔ آج تو 4 کا بھی 8 ہوا، یہاں تک ہم پہنچے جب وہ کشتیوں کے اندر بیٹھتے تھے، سوار ہوتے تھے، کشتی جا رہی ہے دریا کے اندر، سمندر کے اندر، وہ چکری وغیرہ آئی، وہ طوفانی صورت بنی، ٹھیک، تو اس وقت وہ اپنے معبودوں کو بھول جاتے تھے، لات، منات، عزا، حبل، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، بھول جاتے تھے، اس وقت صرف اس کو پکارتے تھے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ،
اصل بات ہے کبھی مولویاں سنائے گی سچی بات ہے، کس سے کہانیاں کڑ کڑ کے بزرگاں دیا کرانتاں جھوٹیاں بھی سنا کے لوگوں کا ایمان کو ضائع کیا۔ اصل قصور تو مولوی کا نا جی، تین طبقے بگڑ جائے تو ان کی رایا بھی بگڑ جاتی ہے جی۔ مولوی بگڑ گیا تو چلے وہاں مفتی بھی کی ہو گیا، ادھر کی قصور پہنچا ہے جی۔ قرآن کے نیڑے جان نہیں دیتا، جو کہہ دے قرآن کی گل ہے بھابی ہوگا نے یقین کرو سور نالوں وڈی گل بنا دی کسی کو کہنا تو سور ہے جی، او دا غصہ شاید گھٹ ہوئے تو بھابی دا بہت کوئی بات قرآن اللہ ہے۔ میں کہتا ہوں اس کا صرف ترجمہ پڑھیں بس، ترجمہ پڑھنے کے بعد آپ خود فیصلہ، ایک سپارہ ترجمہ پہلے ہی پڑھنا خود پڑھے، ایمان بندے کا مضبوط ہو۔ قرآن ہم سے کچھ کہتا ہے، اللہ نے ہدایت کے لیے یہ کتاب بھیجی ہے جی۔ ملے شاہ کی ساری ہدایت ادھر پیر کے لیے کتاب کا ایسے نہیں، ہدایت ہدایت کے لیے یہ کون سی کتاب بھیجی ہے؟ میرے مرشد نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسری سنت رسول، یہ دو چیزیں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب کشتیوں میں سوار ہوتے تھے، کون مکے تھے؟ مکے تھے۔ کشتی چلتے چلتے چکری کے اندر آ گئی، پھنس گئی، کشتی جب پھنس جاتی تھی پھر لاکھ مناد اللہ بلدی دار اللہ مخلصین لہ الدین، پھر خالص صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ پھر کیا کرتے چلتے کہ جانا کتے ہو رہے جی۔ مکہ فتح ہوا، ابو جہل کا بیٹا، اس کا بیٹا اس کا نام تھا اکرمہ بن ابی جہل جی، نس گیا میرے باپ نے محمد رسول اللہ کو بڑا نقصان پہنچایا ہوا ہے، بڑی مخالفت کی ہوئی ہے، مکہ سے نکال دیا تھا جی۔ تو ابھی ایسے ہی تھا جی، مکہ سے رسول اللہ گئے تھے، یہ لوگ سبب بنے تھے مکہ چھوڑ کے جانے کا، انہوں نے مسئلہ توحید بیان نہیں کرنے دیا تھا جی۔ میرے باپ نے رسول اللہ کو بڑا نقصان پہنچایا، مکہ چھوڑ کے چلے گئے۔ آج اللہ کا نبی فاتح بن کے آ گیا ہے، میری اج خیر کوئی نہیں جی۔ ابو جہل کا بیٹا سوچنے لگا، نس گیا میں کہیں سمندر کے پار چلا جاتا ہوں، وہاں جا کے اپنا ڈیرا لگا لیتا ہوں جی۔ سمندر کے کنارے کے اوپر پہنچا، کشتی کے اندر بیٹھا، ملا کشتی چڑھانے لگا، کشتی جب درمیان کے اندر گئی تو کشتی پھنس گئی۔ کشتی کیا ہوئی؟ ابو جہل کا بیٹا دہائیاں دینے لگا، یا لات یا بنات یا عزا، پہنچیو میری مدد کریو۔ اس طرح ہی کہتے ہیں حضرت غوث اعظم کو، یا اور ساری مدد کرو جی، دستگیر صاحب تشریف لے آؤ ساری مدد کرو جی جی۔ کرامتیں دیکھیں، کرامتیں دیکھیں۔ بیڑا جا رہا تھا، برات بیڑے کے اندر تھی جی، حضرت براق کو غصہ آیا، سارا بیڑا الٹ کر دیا جی۔ یہ کس کے متعلق ہے؟ شیخ عبدالقادر جیلانی کے متعلق ہے، سارا بیڑا اٹھا کر دیتا، ایک بزرگ کی کرامت ہے، سارا بیڑا ہی کر دیتا اٹھا۔ کرامت دیکھیں کیسے بیان ہو رہی ہے، کیوں جی کیوں بیڑا سارا الٹ کر دیا؟ ایک مائی سی انہیں 11 مہینے سی دیتی، قصور مائی دا ساری برات الٹ جی۔ برات جاندی بھی سی،
ایک ہماری نے یاد اگلا جھوٹ جی 12 سال کے بعد یہ بیڑا دوبارہ زندہ کتنے سال کے بعد کسی پیر کو چھوڑا میں 10 منٹ نہ آئے یہ 10 منٹ بعد زندہ بچیا رہتا جی پڑھو کسی پیر کو چھوٹو گا 10 منٹ دریا سے 10 منٹ بعد زندہ بچیا رہتے 12 سال کے بعد بیڑا پھر زندہ اور جلو قصور تیری تمہاری نصیب بیڑا کی قصور دی مائیکل بھی ڈیگ پہنی قبول پہنی کو مار جاتی کل سمجھ سارا بیڑا کسے نہیں پوچھا نواقف لوگ قرآن سے بیٹھے سبحان اللہ جو جھوٹ سنا کے واہ واہ سبحان اللہ کری ہوتے ہیں کسے نہیں پوچھا وہ نصاب اللہ دے بزرگاں دی کرامتاں رہندیاں کیوں بیڑے ڈبون تے بزرگاں دی کرامتاں کی کرم بیڑے ڈبون جی بزرگ اسے کہتے ہیں جو اپنی کرامت کی دہائیاں نہیں ڈالتا اپنی زبان کو بند کر کے رکھتا ہے جی اپنی زبان کو خاموش کرتا ہے جی پھر 12 سال کے بعد بیڑا دوبارہ ہوا کسی نے نہیں پوچھا مولوی صاحب انہاں لوگاں نے 12 سال دے روزے تے نمازاں نہ کی بنے انہاں دا پھر ذمہ دار تے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بنے شیخ عبد القادر جیلانی کی بزرگی میں کوئی نہیں ہے شک واقعہ اللہ کے بزرگ محبوب سبحانی سے جی بڑے سمجھدار آدمی تھے ایک دن آواز آئی غیب سے اے عبد القادر تو بخشیا ہے چھٹ دے نماز روزے چھٹ دے کیوں نماز روزے جی کہنے لگے بھائی ایمان ابلیس میں تجھے پہچان گیا ہوں میں تجھے کیا کر گیا ہوں پہچان گیا ہوں جی تو تے شیطان میں جی اگر شیطان نے دوسرا بار کیا کہنے لگا آج تجھے تیرے علم نے بچا دیا میں بڑے بڑے مولوی پھسائے نے ارے تو بچ گیا تیرے علم نے تینوں کی کیتا بچا لیا پھر کہنے لگے او بریمان دوسرا وار کرنے لگا مجھے میرے علم نے نہیں بچایا مجھے میرے رب نے بچایا یہ اللہ کی ان کی بزرگی میں کوئی شک نہیں منن والے کو جاہل بندگی کی ہے جی جو جھوٹ شیخ عبد القادر جیلانی یقین منو پکے بابی پکے کی سے رفع دین بھی کرتے تھے امام کے پیچھے فاتحہ بھی پڑھتے تھے جی پکے کوئی شک نہیں تھا سبحان اللہ جی آج لوگوں نے پکار رہے ہیں جی وہ قبر فرشتہ آیا انہوں نے پوچھا من ربو کا انہوں نے کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کا تو بھی ہوں تو اس کا پوچھتا پیا من ربو کا وہ کہتا میں کی ہوں تو جی بڑی لمبے جوڑے جھوٹ ہے کیا سنو چلیے اللہ قرآن سنتے ہیں جی سبحان اللہ جی پکارنے لگا اکرمہ یا لات یا منات یا عزا یا حبل ملا کہنے لگا اکرمہ مجھے لگتا ہے کبھی پہلے تو نے کشتی کا سفر نہیں کیا کہنے لگا یار گھر تے ٹھیک ہے پہلے تو دفاع نہیں پیا جنہیں جانے نہیں پیا آج مکہ فتح ہویا رسول اللہ میں نے اتھے جی میرے باپ نے نقصان بڑا پہنچایا سی میں کہتے ہیں میں پھڑیا نہ جاؤں میرے کان نشنا پیا جی توجہ کریے گا ملا کرنے لگا کرما جب کشتیے پھنس جائے پھر لات منات عزا کام نہیں آتے پھر محمد کا رب کام آتا ہے پھر کون کام آتا ہے ایتھے پسیاں رب نے بچانے کسی اور نہیں بچانا اچھا اگر دریوں کے اندر سمندروں کے اندر دریاؤں کے اندر محمد کا رب کام آتا ہے تو زمین اور خشکی کے اوپر بھی محمد کا رب ہی کام آتا ہے چل کشتی پیچھے کر کشتی واپس آئی اکرمہ کنارے پہ اترا رسول اللہ کے دربار میں پہنچ گیا یا رسول اللہ میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ ابو جہل کا بیٹا کیا بن گیا صحابی کیا بن گیا صحابی رسول بن گیا جی لوگو
جی وقت گزرا لوگ کہنے لگے اکرمہ بن ابی جہل، میرے مرشد کو نے کہا یا رسول اللہ لوگ کہتے ہیں اکرمہ بن ابی جہل، مجھے اچھا نہیں لگتا آپ میرا نام بدل دیں۔ آپ کے لوگ جڑا کہتے ہیں اکرمہ بن ابی جہل دا پتر مجھے چنگا نہیں لگتا۔ آپ نے فرمایا او میرے اصحاب آج کے بعد اس کو تم نے اکرمہ بن ابی جہل نہیں کہنا، آج کے بعد کہنا اکرمہ بن اسلام، یہ اسلام کا بیٹا ہے۔ یہ کس کا بیٹا ہے؟ اسلام کا بیٹا ہے۔ جی لوگو یہی آج کی آیت کا سارا خلاصہ ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اسی طرح مزین کر دیا بہت سارے مشرکین کے لیے جی قتل اولادہم، قتل کرنا ان کو ان کی اولاد کو ان کے پیروں نے ان کے بزرگوں نے اتنی اہمیت بیان کی کہ لوگ اپنی اولادیں قتل کرنے کے اوپر تل گئے۔ جی اولادوں کو قتل کرنا پڑے جی سبحان اللہ، لوگ اولادوں کو قتل کرنے لگے۔ اتنی بزرگاں کی اہمیت انہوں نے بیان کی تھیاں جی، عقیدت یہاں تک چلی گئی کہ اولاد قتل کرنی کیا ہو گئی؟ آسان ہوگی ان کے لیے۔ شرکاءہم جی ان کے شریکوں نے تاکہ ہلاک ہو جائے لوگ جی، اولاد قتل ہوگی نسلیں ختم ہو جائیں گیاں تاکہ لوگ کیا ہو جائیں؟ ہلاک ہو جائیں جی سبحان اللہ۔ ولو شاء اللہ، او میرا سونا محمد رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو، ولو شاء اللہ ما فعلوا، اے لوگ اے کم نہ کرتے، اگر اللہ نہ چاہتا جی اللہ نے آزمائش کے لیے سارا کچھ کیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کون لوگ اچھے عمل کرتے ہیں اور کون لوگ غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، چھوڑ میرا پیغمبر ان کو چھوڑ دینا، اتنا غم نہ کرے کرو، اتنا اپنے اندر کوڑے ہاتھ کرو جی۔ میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کہتی ہیں جب رسول اللہ گھر کے اندر تہجد کی نماز جب آپ نفل پڑھا کرتے تھے تو آپ کے سینے سے یوں آواز آتی تھی جس طرح وہ حمیدہ ابل رہی ہو جی۔ کدی کدی میں کان لا کے نیڑے ہوگی سا تے اندروں آوازاں ہوندیاں سن، اللہم اغفر لامتی، اللہ میری امت نو معاف کر دے، اللہ میری امت نو جی۔ اس لیے میرے مرشد ہے زندگی کے آخر میں فرمایا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبورہم انبیاء مساجدا، اور لوگو اللہ لعنت کرے یہودیوں دے اوتے، اللہ لعنت کرے عیسائیوں دے اوتے جنہاں اپنے نبیوں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنایا، اپنے کڑیاں قبراں نو ساری دنیا دے شیخ عبد القادر جیلانی کٹے ہو جا تے نبی دے پیر دی مٹی دا بھی مقابلہ، نبی دے پیر دی مٹی دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جی اگر نبی کی قبر کو سجدہ کرنا جائز نہیں تو کسی بزرگ دی قبر نو بھی سجدہ کرنا، کسی پیر دی قبر نو بھی سجدہ کرنا، کسی اللہ والے دی قبر نو بھی سجدہ کرنا، جی لوگ کہتے رہتے ہیں جی کیا عبادت دا سجدہ ہے، اے تعظیم دا سجدہ ہے، تعظیم دا سجدہ، تو تعظیم کا سجدہ بھی تو ہماری شریعت کے اندر حرام ہے۔ اسی لیے میرے مرشد نے فرمایا تھا اگر میری شریعت کے اندر تعظیم کا سجدہ جائز ہوتا میں عورت کو حکم دیتا وہ خامد کو سجدہ کرے، اس کو سجدہ کرے، اس لیے تعظیم کا سجدہ کرنا بھی جائز ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کبھی کبھی دربارہ میں کوئی بڑا جالا پھرتا ٹوٹتا رہے گا وہ تو چھڑ چھڑے ہے، لیکن جو پہلا زمانہ تعلیمی جائدہ سی ہر دربار کا ہوا نہیں ہوتا ہے 5 فٹ تو بڑا نہیں ہوتے تاکہ ہر بندہ نہیں ہو سجدہ نام ہی کرنا چاہے نہ وہ سجدہ ہو سجدہ اسی کا نام ہے نا، سجدہ کہتے ہیں کہ آپ نے سارا کو یوں کیا کر دیا، سجدہ تو زمین کے اوپر تو وہ آخری حالت ہے سجدے کی،
سجدہ تو کہتے ہیں یوں کر بھی، اس لیے بھی کیا ہو گیا؟ یہ جو بزرگ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں یہ اس سر سجدے میں نہ بھی رکھتے تو پھر بھی کیوں ایسے نہیں کرتے؟ تو سجدہ کیا ہوتا ہے؟ ہو جاتا ہے. اسے سجدہ کہتے ہیں. جی تعظیم بزرگاں دی نہ نہ نہ، شریعت کے اندر کسی قبر کی تعظیم نہیں ہے جی. تعظیم صرف کس کے لیے ہے؟ سجدے صرف کس کے لیے ہے؟ پکارے صرف کس کے لیے ہے؟ جی مانگنا صرف کس سے ہے؟